ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ روحیں کہاں ہوتی ہیں اور کن کے جسم کو زمین نہیں کھاتی؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ ارشاد باری ہے وَلَا تَقُولُوا، اور تم نہ کہا کرو، لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی تمہارے شعور سے، تمہاری سمجھ سے بلند ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 اس وقت نازل ہوئی کہ جس وقت بدر کے مقتولین کے بارے میں لوگوں نے پروپیگنڈا شروع کیا، ہائے وہ زندہ ہوتے تو وہ لطف اندوز ہوتے، وہ مارے گئے ہیں۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اور تم نہ انہیں مردہ کہا کرو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں۔ یہاں پر تو یہ کہا کہ تم نہ کہا کرو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں کہا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور تم گمان بھی نہ کرو ان کے بارے میں کہ وہ مردہ ہیں، یعنی گمان کرنے سے بھی روکا گیا اور کہنے سے بھی روکا گیا۔ غزوہ بدر میں 6 مہاجر صحابہ اور 8 انصار صحابہ شہید ہوئے، جن کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، نمبر 2 حضرت ذو شمالین، نمبر 3 حضرت عمر بن نفیلہ، نمبر 4 حضرت عمر بن ابی وقاص، اور نمبر 5 حضرت عامر بن بکر، اور نمبر 6 حضرت ماجہ بن عبداللہ، نمبر 7 حضرت سعید بن خیثمہ، نمبر 8 حضرت قیس بن عبد المنذر، نمبر 9 حضرت زید بن حارث، اور نمبر 10 رافع بن المعلہ، اور نمبر 11 تمیم بن الحمام، نمبر 12 حارثہ بن سراقہ، اور نمبر 13 معوذ بن افرا، اور نمبر 14 عوف بن افرا۔ یہ 14 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے۔ تفسیر مظہری نے لکھا کہ اللہ ان کی روحوں کو جسموں کی قوت دیتا ہے، وہ زمین آسمان میں جہاں چاہیں جاتی ہیں، اپنے دوستوں کی مدد بھی کرتی ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کی صورت میں ہوتی ہیں، اور جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دے دیتا ہے کہ جہاں چاہیں وہ چلتی پھرتی ہیں، بلکہ عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، تو وہ جب جنت میں گھوم پھر کے آتی ہیں تو ان قندیلوں میں آ کر کے پھر قیام کرتی ہیں۔ اور اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ تمہاری خواہش کیا ہے، تو وہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ہر چیز تو دے دی ہے، لیکن جب مقرر پوچھا جائے تو وہ پھر دنیا میں آنے اور وہ جو شہادت کا درجہ ہے اس کو حاصل کرنے کی خواہش کرتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ جو کوئی بھی مرنے کے بعد یہاں آئے گا وہ دوبارہ دنیا میں لوٹ نہیں سکتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن حکیم نے کہا کہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے۔ اگر ہماری سمجھ، ہمارا شعور شہید کی زندگی تک نہیں پہنچ سکتا تو انبیاء علیہ السلام کا تو مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کی حیات تک رسائی کیسے ہو سکتی ہے؟ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔ اسی طرح تفسیر حسنات میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
حامل قرآن جب مرتا ہے تو اللہ زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گوشت کو نہ کھائے۔ زمین عرض کرتی ہے رب کریم اس کا گوشت میں کیسے کھا سکتی ہوں جبکہ اس کے دل میں، اس کے سینے میں تیرا کلام محفوظ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب مجید کا فہم نصیب فرمائے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔